بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے بہت شکر گزار ہوں اسلام ٹائمز کا۔ ایک بہترین ویب سائٹس ہے جو مختلف سیاسی مسائل کے اوپر لوگوں کے نقطہ نظر لیتی ہے، اور خصوصاً پاکستان کے حوالے سے ایک اچھی خدمت اسلام ٹائمز انجام دے رہا ہے۔ جہاں تک آپ کے پہلے سوال کا تعلق ہے کہ پاکستان کے اندر صوبہ پنجاب اور سندھ میں جو ایف آئی آرز ہیں اور شیڈول 4 جو عزاداران سید الشہداء کے اوپر لگایا گیا ہے، اس حوالے سے مجلس وحدت المسلمین کیا اقدامات کر رہی ہے، تو عرض یہ ہے کہ مجلس وحدت المسلمین یہ چاہتی ہے کہ پاکستان جو پہلے ہی بہت ساری بحرانوں کا شکار ہے، اسے مزید کسی بحران میں نہ ڈالا جائے، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ مسائل کو بات چیت کے ذریعے سے، مذاکرات کے ذریعے سے حل کیے جائیں، اور جو قانونی اور آئینی طریقہ ہے اس انداز سے ان مسائل کو حل کیا جائے۔ جیسا کہ ظاہر ہے کہ پوری پاکستانی قوم جانتی ہے کہ شیعہ قوم انتہائی پرامن قوم ہے، اور پاکستان کی تعمیر و ترقی میں، پاکستان کے بنانے میں، پاکستان کے دفاع میں شیعان حیدر کرار کا بہت بڑا کردار ہے۔ عزاداری سید الشہداء ہمارا ایک مسلم حق ہے، آئینی اور قانونی حق ہے، اور یہ ہماری شہرگ حیات ہے۔ لہذا جب ہمارے شیعان حیدر کرار کے اوپر عزاداری سید الشہداء کے حوالے سے قدغن لگائی جاتی ہے، تو یہاں سے بہت سے مسائل جو ہیں وہ جنم لیتے ہیں۔ سابقہ حکومت جو نواز شریف صاحب کی تھی، خصوصاً پنجاب کے اندر، انہوں نے بہت زیادہ ہمارے عزاداروں کے اوپر، ذاکرین کے اوپر، بانیان مجالس کے اوپر، لائسنس ہولڈرز جو ہیں جلوس کے، ان کے اوپر پابندیاں لگانے کی کوشش کی، اور ان کو بڑے پیمانے پر ایف آئی آرز کاٹی گئیں اور شیڈول 4 میں ڈالا گیا۔ اس وقت میں ہم بار بار ان کا دروازہ کھٹکھٹاتے تھے، لیکن ہماری سنوائی نہیں ہوتی تھی۔ عمران خان صاحب کے جو انصاف کے نام پر آئے، اور تحریک انصاف ہی ان کی حکومت، ان کی پارٹی کا نام ہے، تو ان سے ہماری یہ توقع تھی، پوری شیعہ قوم کی یہ توقع تھی کہ وہ عزاداران سید الشہداء کے مسائل کو حل کریں گے۔ اور بہرحال میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ نون لیگ کے زمانے میں جس طرح سے بالکل انہوں نے ہمارے لیے دروازے بند کیے ہوئے تھے، ایسا نہیں ہے کہ آج پی ٹی آئی کی حکومت میں ہمارے لیے دروازے بند ہیں۔ البتہ مذاکرات ہوتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، رابطے بھی ہو جاتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو اور ان کی جو حکومت ہے، خصوصاً صوبہ پنجاب کے اندر، انہیں زیادہ تیزی کے ساتھ انصاف دینا چاہیے، اور جو آئینی حق ہے شیعان حیدر کرار کا عزاداری سید الشہداء کے حوالے سے، اس کے اوپر انہیں زیادہ کام کرنا چاہیے۔ ہم سندھ میں بھی پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، تو وہاں پر بھی ایف آئی آرز کے حوالے سے جو 40 کے بعد ایف آئی آرز کاٹی گئیں، یا کورونا ایس کے حوالے سے جو ایف آئی آرز تھیں، اس حوالے سے ہماری مسلسل بات چیت ہوتی رہی۔ اور پھر سندھ کے اندر جو احتجاج ہوا، اس میں بھی مجلس وحدت المسلمین نے اپنے جو دیگر بھائی تھے ان کا ساتھ دیا۔ شیعہ علماء کونسل نے وہاں پر ایک احتجاج کو لیڈ کیا، اور مجلس نے بھرپور ان کا ساتھ دیا۔ مذاکراتی عمل میں بھی ہم نے بھرپور طریقے سے ان کی حمایت کی، اور وہاں الحمدللہ نوٹیفیکیشن جاری ہوا اور ایف آئی آرز ختم ہوئی۔ جہاں تک پنجاب کا تعلق ہے، یہاں پہ ہم وزیر قانون صاحب سے 2 ملاقاتیں کر چکے ہیں اسی حوالے سے، اور دیگر جو حکومتی افراد ہیں ان سے بھی ملاقاتیں ہوئیں اس حوالے سے، اور ابھی وزیر قانون صاحب نے ہمیں یقین دہانی کروائی کہ انشاءاللہ ہم اسے ختم کر دیں گے، چونکہ چنیوٹ میں جو انتظامیہ تھی وہ بہت زیادہ تنگ کر رہی تھی ہمارے شیعوں کو، اور مسلسل ایف آئی آرز ہو رہی تھیں، اور شیڈول 4 میں ڈالا جا رہا تھا، اور ہراسمنٹ ایجاد کی جا رہی تھی عزاداران سید الشہداء کے لیے۔ لہٰذا وہاں کے لوگ تنگ آمد بے جنگ آمد والی بات ہے،
اور ہمارے جو مجلس وحدت المسلمین صوبہ پنجاب کے جو ہمارے قائدین ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہمیں احتجاج کی طرف جانا پڑے گا، لہذا چنیوٹ کی جو ہمارے وہاں کے مقامی افراد تھے، عزاداران سید الشہداء اور ہمارے MWM کے دوستوں نے، ISO کے ہمارے برادران نے، سب نے مل کر فیصلہ کیا کہ ہم اس FIR اور شیڈول 4 اور ہراسمنٹ کے خلاف احتجاج کریں گے۔ لہٰذا انہوں نے احتجاج کو اناؤنس کر دیا، لیکن بہرحال جب وزیر قانون صاحب سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ ہم FIRs کو ختم کرتے ہیں اور شیڈول 4 کے حوالے سے بھی ہم ان مسائل کو دیکھیں گے اور کیس ٹو کیس انشاءاللہ اس مسئلے کو حل کریں گے۔ تو آپ اس دھرنے کو ختم کریں، چونکہ 24 تاریخ کو چنیوٹ میں تھا اور 26 تاریخ کو لاہور میں اسمبلی ہال کے سامنے ہم نے دھرنے کا اعلان کیا تھا، اور پھر اس کے بعد پورے پنجاب میں ایک سیریز شروع ہونی تھی دھرنوں کی۔ تو بہرحال ابھی وزیر قانون صاحب نے یہ جو یقین دہانی کروائی ہے، اس حوالے سے ہم نے ان کی بات کو قبول کیا ہے، چنیوٹ کے لوگوں نے قبول کیا ہے، لیکن ساتھ ہی ہم نے اس بات کا بھی اعلان کر دیا، صوبہ پنجاب کے ہمارے سیکرٹری جنرل علامہ اسدی صاحب نے اعلان کر دیا کہ 4 جون ہم ڈیڈ لائن دے رہے ہیں پنجاب حکومت کو، اگر ہمارے جو انہوں نے ہم سے وعدے کیے ہیں ان وعدوں پر عمل درآمد نہیں ہوتا تو پھر ہم دوبارہ سے احتجاج کی طرف جائیں گے۔ تو بہرحال یہ سلسلہ اسی طرح سے چل رہا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ وزیر قانون جو ہیں وہ اپنی وعدوں کے اوپر عمل کریں گے۔ یہ جو سوال ہے آپ کا کہ PDM کا جو شیرازہ اس وقت بکھرتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور سب جانتے ہیں کہ لوگ ہماری عوام میں بھی ایک بے چینی حکومت کے حوالے سے پائی جاتی ہے، مہنگائی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، تو قوم کا جو مستقبل ہے پاکستان کا ایز اے ہول اگر دیکھا جائے تو ہمیں خوش بین ہونا چاہیے، امید رکھنی چاہیے، کبھی بھی عوام کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، خوش بین رہنا، امید رکھنا، دعا کرنا اور اپنے ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے کوشش کرنا، یہ ہم سب کا فریضہ ہے۔ جہاں تک PDM کا تعلق ہے تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ PDM نے افسوس کے ساتھ اقتدار کے لیے جو رسہ کشی کی سیاست پر عمل کیا ہے، اس کے بجائے اگر وہ اقدار کی سیاست کرتے تو زیادہ بہتر تھا۔ افسوس کے ساتھ وہ لوگ کہ جنہیں عوام نے رد کر دیا تھا اور جو عوام سے دھتکارے ہوئے تھے، وہ سب اکٹھا ہوتے ہیں اور وہ اس ملک کے اندر ایک بحران ایجاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اسی طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی جو اس میں ایک بہت بڑا جن کا ایک حصہ تھا PDM کے اندر، وہ اس بات کو درک کر رہے تھے کہ ملک کے اندر ایک بہرحال بہت بڑا سیاسی بحران جو ہے وہ ایجاد ہونے جا رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ ایک اسٹیپ پیچھے تھے۔ بہت ساری چیزوں میں وہ انہوں نے ساتھ دیا، لیکن جہاں استعفوں کی بات آئی اور جہاں سینٹ الیکشن کی بات آئی تو وہاں ان کا موقف جو ہے وہ بہت مختلف تھا PDM سے۔ تو بہرحال آپ سب جانتے ہیں کہ PDM کا جو ڈھول کا پول تھا وہ کھل چکا ہے، شیرازہ ان کا بکھر چکا ہے، اور اس وقت ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اور وہ ملک میں کوئی بڑا بحران پیدا نہیں کر سکتے اور نہ انہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیں ملک کے اندر جو ہمارے اس وقت جو بنیادی مسائل ہیں وہ ملک میں کرپشن کا مسئلہ ہے، ملک ہمارا بری طرح سے کرپٹ لوگوں کے شکنجے میں ہے، اور خصوصاً نون لیگ کے زمانے میں جو یہ ان کی بڑی طویل حکومت رہی ہے، اور افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے سندھ میں بھی تقریباً اسی طرح کی صورتحال رہی ہے۔ اس کرپشن نے ہمارے ملک کی معیشت کو بالکل بٹھا کے رکھ دیا ہے۔
اگر کرپشن کو کنٹرول کیا جاتا تو بہت سے مسائل ہمارے حل ہو جاتے، معیشت بہتر ہو جاتی۔ اس وقت اکانومی ہماری جب موجودہ حکومت نے چارج سنبھالا ہے تو آپ سب جانتے ہیں کہ ملک جو ہے وہ دیوالیہ ہوا تھا۔ لہٰذا ایک ایسی حکومت کہ جو تازہ وارد ہے، پہلی دفعہ حکومت میں آئی ہے، انہیں کوئی خاص تجربہ نہیں ہے، اور ملک کا خزانہ بالکل خالی ہے اور ملک دیوالی ہے، تو ظاہر ہے کہ ایک بالکل زیرو اکانومی کو دوبارہ سے اوپر لے کر جانا اور کرپٹ زدہ ملک کو دوبارہ سے بحال کرنا ایک بہت بڑا چیلنج تھا موجودہ حکومت کے لیے، اور ظاہر ہے کہ تجربہ نہیں تھا ان کو، لیکن اس کے باوجود انہوں نے میں سمجھتا ہوں کہ بہت سی غلطیاں ضرور انہوں نے کی ہیں، لیکن اکانومی کو انہوں نے بہرحال کندھا دیا ہے، اور اس وقت ہمارا ملک کافی بہتری کی طرف گیا ہے۔ جیسے ہماری مختلف لوگوں سے بات ہوتی ہے جو اکانومی میں کے حوالے سے جو ماہرین ہیں، جب ان سے بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ لانگ ٹرم میں پاکستان کو موجودہ حکومت کی جو اکانومیکل پالیسیز ہیں اس کا فائدہ ہوگا، اور ساتھ ساتھ ملک جو ہے ہمارا ظاہر ہے کہ سی پیک کی طرف دیکھ رہا ہے، جو ہمارے لیے ایک بہت ایک حیاتی قسم کا مسئلہ ہے۔ اگر سی پیک کو کامیابی کے ساتھ موجودہ حکومت لے کر آگے بڑھتی ہے تو انشاءاللہ ملک کا مستقبل بہت بہتر ہوگا۔ صرف ایک اہم ترین بات یہ کہ ہمارے ملک میں سیاسی لحاظ سے استقرار ہونا چاہیے، استحکام ہونا چاہیے۔ اگر استحکام نہیں ہوگا اور ملک ہمارا اسی طرح سے ایک حکومت آئی، دوسری چلی گئی، پھر یہ لیفٹسٹ کی حکومت آ گئی، پھر رائٹسٹ کی حکومت آ گئی، پرو امریکن حکومت آ گئی، پرو سعودین حکومت آ گئی، اگر اس طرح کی حکومتیں بدلتی رہیں گی اور بیرونی انفلوئنس جو ہے پاکستان کے اندر اگر اسی طرح سے جیسے آج سے گزشتہ 4-5 سال پہلے کی جو صورتحال تھی، اگر اس طرح کی صورتحال کی طرف ملک پلٹتا ہے کہ ہمارے فیصلے ہمارے ہاتھ میں نہ ہوں اور عرب ممالک یا غربی ممالک جو ہیں وہ ہمارے فیصلے کریں، تو اس صورت میں ہمارے ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ لیکن جیسے موجودہ دور میں ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہماری حکومت، ہماری بیوروکریسی بہرحال کسی حد تک اپنے پاؤں پر کھڑے ہوئے ہیں، خود سوچ رہے ہیں، خود فیصلے کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ملک کی بہتری کا انشاءاللہ مستقبل جو ہے وہ مستقبل روشن نظر آتا ہے، اور انشاءاللہ بہت بہتری کا امکان ہے۔ دہشت گردی الحمدللہ ہمارے ملک سے کافی حد تک کنٹرول ہوئی ہے، اور لیکن میں اس کے باوجود ہماری جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں اور حکومت ہے اسے بہت زیادہ کانشیس رہنا چاہیے کہ فرقہ واریت کا بہرحال بیج پاکستان کے اندر موجود ہے، اس پہ انویسٹمنٹ ہوئی ہے، اور ابھی بھی گزشتہ 1-2 سالوں کے اندر بھی پی ٹی آئی کی حکومت کے بعد بھی ملک کو فرقہ واریت سے دوچار کرنے کی بہت شدید کوشش کی گئی ہے، اور آئندہ بھی اس کا امکان ہے۔ ابھی داعش نے یہ جو ہمارے ہزارہ شہید ہوئے تھے کوئٹہ کی سرزمین پر مچھ سانحے کے اندر، اس کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ہم فوج کے خلاف حملے کریں گے، اسی طرح سے شیعان حیدر کرار کو نشانہ بنائیں گے۔ بہرحال وہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں، کون نہیں جانتا کہ ان کے پیچھے امریکہ اور صہیونی طاقتیں ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے سیکیورٹی اداروں کے اندر ول رہے تو انشاءاللہ داعش کا باپ بھی آ جائے تو ہمارے ملک کو کوئی بڑے بحران سے دوچار نہیں کر سکتا۔ لہذا ہمیں خوشبین رہنا چاہیے، انشاءاللہ مستقبل بہت بہتر ہوگا۔ جہاں تک انڈیا میں وسیم رضوی ملعون کا مسئلہ ہے کہ جس نے سپریم کورٹ کے اندر رٹ دائر کی ہے قرآن مجید کے خلاف، اور اس نے کہا کہ قرآن کی بہت سی آیات جو ہیں وہ قرآن سے تعلق نہیں رکھتی اور قرآن میں تحریف ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ شخص پہلی بات تو یہ کہ یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس کا شیعہ مسلک سے کوئی تعلق نہیں، اگر پہلے کبھی تھا بھی تو اب اس کا شیعہ مسلک سے کوئی تعلق نہیں ہے، چاہے سنی سلمان رشدی ہو،
چاہے شیعہ وسیم رضوی ہو، ان کا نہ شیعت سے تعلق ہے، نہ سنیت سے تعلق ہے، نہ اسلام سے تعلق ہے، یہ لوگ مرتد ہیں۔ اور یاد رکھیے گا کہ یہ جو وسیم رضوی پہلے بھی اس نے اس طرح کی فرقہ وارانہ بیانات دیے ہیں، اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ یہ شیعوں کا نمائندہ بن کر اہل سنت بھائیوں کے اندر نفرت ایجاد کرنا چاہتا ہے۔ وہ انڈیا کہ جہاں پر مسلمان پہلے ہی ظاہر ہے کہ ہندوؤں کے مقابلے میں کمزور ہیں سیاسی حوالے سے، اجتماعی حوالے سے، اور اقلیت میں ہیں، یہ چاہتا ہے کہ شیعہ سنی میں ڈیوائیڈ کر کے ہمارے مسلمانوں کو اور زیادہ کمزور کیا جائے۔ اور ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے کون سی قوتیں ہو سکتی ہیں؟ عالمی صہیونزم ہے، جس کا ایک نمائندہ مودی ہے، اور اسی کا یہ اعلی کار کبھی سلمان رشدی بنتا ہے اور کبھی وسیم رضوی بنتا ہے۔ لہٰذا ہم اس کو وسیم رضوی کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ صہیونی عناصر سے تعلق رکھتا ہے، اور اس کی ڈوریں جو ہیں وہ صہیونی قوتیں جو ہیں وہ ہلاتی ہیں۔ اور مودی سرکار جو ہندوستان کے اندر وہ اس وقت مسلمانوں کے ساتھ یہی کھیل کھیل رہا ہے۔ وہ فرقہ واریت چاہتا ہے ہندوستان کے اندر، مسلمانوں کو آپس میں لڑانا چاہتا ہے تاکہ ہندوستان کے اندر مسلمان کمزور ہوں۔ لیکن یہ طے شدہ بات ہے کہ مسلمان قرآن کے مسئلے میں، رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مسئلے میں، توحید کے مسئلے میں کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لہٰذا وسیم رضوی کتنی کوشش کر لے، اس کی یہ جو کوشش ہے وہ ناکام ہوگی۔ اسی طرح سے آپ کا جو سوال یمن جنگ کے حوالے سے، تو اس حوالے سے عرض ہے کہ جب سے بائیڈن آیا، بائیڈن نے آ کر ڈپلومیسی کا اعلان کیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ ایک لٹھ مار قسم کا اس کا انداز تھا، لیکن بائیڈن وہی پرانے امریکہ کو، امریکی پالیسیز کو دوبارہ سے اس نے پلٹایا، اور اس نے کہا ہے کہ میں ڈپلومیسی جو ہے اسے لے کر آگے بڑھوں گا، اور ہماری سیاست ڈپلومیسی پر مشتمل ہوگی، اور الائنسز جو ہیں وہ ہم جدید الائنسز بنائیں گے۔ اور یمن کے حوالے سے اس نے واضح طور پر اعلان کیا کہ ہم سعودی عرب کی اور امارات کی اس حوالے سے مدد نہیں کریں گے، اور جو سمجھوتے ہو چکے ہیں یمن کے حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ کے زمانے میں، ان تمام سمجھوتوں کو ہم ختم کر دیں گے۔ بہرحال یہ ان کا دعویٰ ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ یمن جنگ کو اب اختتام پذیر ہونا چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ بائیڈن یہ باتیں کیوں کر رہا ہے؟ شروع تو انہی لوگوں نے کیا ہے، جنگ ان لوگوں نے شروع کروائی ہے۔ سعودی عرب کو ہری جھنڈی ان لوگوں نے دکھائی تھی کہ تم لوگ جنگ شروع کرو، ہم تمہارے پیچھے ہیں۔ لہٰذا یہ جو 42 ممالک یا مختلف کہا کہ 33 ممالک کی جنگ افواج جو ہیں وہ سب مل کر جنگ لڑیں گی، تو افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ امریکہ نے سعودی عرب کے ساتھ کھیل کھیلا، انہوں نے امارات کے ساتھ کھیل کھیلا، مسلم ممالک کے ساتھ کھیل کھیلا، ایک طرف یمن کو برباد کروایا، دوسری طرف سعودی عرب کی اکانومی کو برباد کروایا، امارات کو برباد کروایا، اور اسی طرح سے دیگر اسلامی ممالک کو وہ برباد کرنا چاہتے تھے۔ رہبر معظم نے بڑی خوبصورت بات کی، انہوں نے کہا کہ اگر امریکہ کے جو اتحادی ہیں ان سے میں یہ بات کہتا ہوں کہ اگر امریکہ اس بات کو نہیں جانتا تھا کہ یمن جنگ میں آپ کو جھونک کر آپ لوگ کامیاب نہیں ہوں گے، اگر وہ یہ بات جانتا تھا تو پھر بھی آپ کے اوپر افسوس ہے، اور اگر وہ یہ بات جانتا تھا کہ آپ ناکام ہوں گے تو تب بھی افسوس کی بات ہے۔ یعنی اگر وہ جانتا تھا تب بھی اتحادیوں پر افسوس ہے، اور اگر وہ نہیں جانتا تھا تب بھی اتحادیوں پر افسوس ہے کہ کیسا تمہارے اتحادی اور کیسا تمہارا لیڈ کرنے والا سپیریئر امریکہ ہے کہ جس کے پیچھے تم لوگ چل رہے ہو، اور اربوں کھربوں روپے کے تم اسلحے خرید رہے ہو، کھربوں روپے خرچ کر رہے ہو، کھربوں ڈالر خرچ کر رہے ہو تم یمن جنگ کے اوپر، اور تمہارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ آج امریکہ
اس بات کو اچھی طرح سے سمجھتا ہے، سعودی عرب اس بات کو اچھی طرح سے سمجھتا ہے، منصور ہادی اس بات کو اچھی طرح سے سمجھتا ہے، سابق وزیر اعظم و سابق صدر وہاں کا اس بات کو اچھی طرح سے سمجھتا ہے کہ اس وقت انصار اللہ اور حوثی یمن کے اوپر 65% یمن کے اوپر اس وقت وہ قابض ہیں، وہاں کی 65% آبادی کے اوپر ان کی حکومت ہے، اور ان کا قبضہ فقط سروں پر نہیں ہے بلکہ ان کا قبضہ لوگوں کے دلوں پر ہے۔ لہٰذا اس وقت انصار اللہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا انکار نہ امریکہ کر سکتا ہے، نہ اسرائیل کر سکتا ہے، نہ سعودی عرب کر سکتا ہے، نہ امارات کر سکتا ہے، اور نہ ان کے اتحادی اور نہ مغربی ممالک کر سکتے ہیں۔ ایک بہت بڑی حقیقت جو ہے وہ انصار اللہ ہے، حوثی وہاں کے قبیلہ ہے کہ جو 65% سے زیادہ آبادی کے اوپر حاکمیت رکھتا ہے۔ لہٰذا اس حقیقت کو جاننے کے بعد کہ انصار اللہ سیاسی حوالے سے بھی بہت بڑی طاقت ہے اور عسکری حوالے سے بھی بہت بڑی طاقت ہے، ابھی بھی انہوں نے ارامکو پر حملہ کیا، اور ظاہر ہے کہ آپ مسلسل 6 سال مکمل ہو گئے ہیں یمن جنگ کو، لیکن مسلسل یمنی مظلوموں کے اوپر بمباری ہو رہی ہے، وہاں پہ کھانے پینے کی چیزیں موجود نہیں ہیں، وہاں پہ میڈیسن موجود نہیں ہیں، وہاں پہ ہاسپٹلز نہیں ہیں، وہاں پہ بنیادی ضروریات نہیں ہیں، لوگ بیماری سے مر رہے ہیں، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں۔ یہ سارا ظلم امریکہ کی سربراہی میں ہوا ہے اور سعودی عرب نے کیا۔ لہٰذا یہ اتنا کچھ کرنے کے باوجود کہ مسلسل بمباری ہو رہی ہے، مسلسل ان کا محاصرہ کیا ہوا ہے، لیکن یمنی وہاں پہ حوثی مسلسل ترقی کر رہے ہیں، مسلسل کامیابیاں حاصل کر رہے ہیں، مسلسل حملے کر رہے ہیں، اور ان کے تمام تر ٹیکنالوجی اور اسلحے کے باوجود آج یمنی عوام جو ہے وہ الحمدللہ استقامت کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ لہٰذا یہ جو یمن جنگ کے حوالے سے بائیڈن کا اور سعودی عرب کا جو اس وقت جو انہوں نے پینترا بدلا ہے، یہ کوئی خوشی سے نہیں کر رہے ہیں، بلکہ یہ ان کی مجبوری ہے، اور اس کے خطے کے اوپر اثرات جو ہیں وہ بہت دیر پا ہیں۔ امریکہ اور اس کے حواری ثابت ہو گیا کہ وہ اپنی تمام تر اسلحہ اور تمام تر ٹیکنالوجی اور تمام تر اپنے حواریوں کے ساتھ اور پیسے کے ساتھ اور ڈالر اور ریال کے ساتھ بھی وہ مقاومت کے سامنے، ریزسٹنس کے سامنے، اور پا برہنہ، واقعاً پا برہنہ، جن کے قدموں میں جوتا نہیں ہے، چپل نہیں ہے، جو پاؤں میں جوتا نہیں پہنتے، ہاتھوں میں ہتھیار ہیں، لیکن ان کے عزم جو ہیں وہ پہاڑ سے زیادہ مضبوط ہیں، وہ یمنی ان امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو، سعودی عرب اور ان کے اتحادیوں کو شکست دیتے ہیں، اور آج ساری دنیا ان کی طاقت کو قبول کر رہی ہے۔ اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ نو مور سپر پاور، اب دنیا میں یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ امریکہ کی سپرمیسی ختم ہو گئی ہے، اور امریکہ اب سپر پاور نہیں رہا۔ سعودی عرب کے جو عالم اسلام کے اوپر ایک غلبہ رکھتا تھا، افسوس کے ساتھ آج یعنی افسوس اس بات کے اوپر کہ اس جیسے جو عیاش قسم کے اور پست قسم کے بادشاہ دنیا کے اوپر اسلام کے نام پر غالب رہے عالم اسلام کے اوپر، آج وہ خود کمزور پڑ چکے ہیں۔ سعودی عرب کا انفلوئنس عالم اسلام میں تقریباً ختم ہو چکا ہے، اور مسلم امہ انہیں پسند نہیں کرتی، ان سے تنفر کرتی ہے۔ یہ سعودیہ کے سقوط کے لیے اتنا ہی کافی ہے، میں سمجھتا ہوں۔ لہٰذا انشاءاللہ یمن کی جنگ یمنی جیت چکے ہیں، 6 سال استقامت کے اور شجاعت کے اور قربانیوں کے، ان کا خون رنگ لایا ہے، اور انشاءاللہ جو یمن میں حکومت بنے گی اس میں جہاں دیگر افراد ہوں گے وہاں یمنی حوثی مسلمان انشاءاللہ وہاں پہ حکومت بنائیں گے، اور ایک بڑا حصہ ہوگا۔ اور یہ ایران کو یمن کے مسئلے میں نظر انداز کیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی حوثیوں کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا بہرحال امریکہ جو ہے وہ ایران کے اوپر یا دباؤ ڈالنے کی کوشش کرے گا،
یا جو ایٹمی انرجی کا مسئلہ ہے اس میں بارگیننگ کر کے یمنیوں کو نیچے لانے کی کوشش کرے گا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی ایران جو ہے امریکہ جو ہے وہ ناکام ہوگا اور سعودی عرب ناکام ہوگا۔ افغان عمل کے حوالے سے، افغانستان کے حوالے سے جو یہ ڈیڈ لاک آیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی امریکہ کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ افغانستان کا مسئلہ، اس مسئلے کو حل نہ ہونے میں امریکہ کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ افغانستان تباہ و برباد ہوا ہے امریکہ کی وجہ سے۔ اگر امریکہ افغانستان سے پہلے نکل جاتا تو وہاں پر امن ہو چکا ہوتا۔ افغان اپنے ملک کو چلانے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ اگر افغان قوم کو اس کے اپنے حال پہ چھوڑ دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو موجودہ صورتحال ہے اس سے بہتر صورتحال ہوگی۔ خصوصاً امریکہ جس ملک میں بھی جاتا ہے تباہی پھیلاتا ہے، وہاں کے لوگوں کو لڑواتا ہے اور عدم استقرار اور عدم استحکام جو ہے اس ملک کے اندر پیدا کرتا ہے۔ بہرحال یہ جو موجودہ ایک ڈیڈ لاک کی صورت ہے، اس میں جب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے یہ معاہدہ کر لیا تھا کہ مئی تک ان کی فوجیں ملک چھوڑ دیں گی اور اسی طرح سے ان کے جو اتحادی ہیں وہاں پر وہ ملک چھوڑ دیں گے، تو انہیں ملک چھوڑنا چاہیے تھا۔ ابھی بائیڈن صاحب آ کے کہتے ہیں جی ہم سوچیں گے، ہمارے لیے نکلنا بڑا مشکل ہے اور یہ مسئلہ ہے اور وہ مسئلہ ہے، ہزار بہانے، وہ پہلے بھی یہی کام کر چکے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ امریکہ افغانستان نہیں چھوڑنا چاہتا مگر بحالت مجبوری۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہر صورت میں افغانستان کے اندر رہا جائے، مگر کوئی ایسی صورتحال پیش آتی ہے کہ وہ وہاں پر ان کے لیے رہنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ لہذا وہ چاہتے ہیں کہ ڈیلینگ ٹیکٹکس کے ذریعے سے، کسی نہ کسی بہانے کے ذریعے سے افغانستان میں وہاں پہ باقی رہیں، اور طالبان جو وہاں پر بہرحال ایک طاقت رکھتے ہیں۔ جہاں تک آپ نے یہ سوال کیا کہ پاکستان اور ایران کا اس میں کیا رول ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایران اور پاکستان دونوں کا ہی رول وہاں پہ ایک پازیٹیو رول ہے۔ پاکستان کی اگر ہم بات کریں اپنے ملک کی، تو پاکستان نے افغان امن عمل میں بہرحال ایک کلیدی کردار ادا کیا ہے اور طالبان کو بٹھانے میں، ان کو راضی کرنے میں ایک کلیدی کردار ادا کیا ہے، اور پاکستان کا فائدہ اس میں ہے کہ افغانستان کے اندر امن و امان ہو، اور ظاہر ہے کہ دو ممالک یعنی ایران اور افغانستان کے جو دو ہمسائے ممالک ہیں، ان کے لیے ایک بہت بڑا تھریٹ خود افغانستان کے اندر خانہ جنگی یا افغانستان کے اندر جنگ ہے۔ لہٰذا اگر کوئی باہر سے جنگ مسلط ہوتی ہے تب بھی ایران اور پاکستان کو تھریٹ ہے، اور اگر خانہ جنگی ہوتی ہے تو وہ بھی ایک تھریٹ ہے پاکستان کے لیے بھی اور ایران کے لیے بھی۔ لہٰذا ان دونوں ممالک کا مفاد اس میں ہے کہ افغانستان کے اندر جو ہے وہ امن و امان ہو۔ لہٰذا اس حوالے سے ایران نے بھی بہت سی کوششیں کی ہیں، اور ایران یہ چاہتا ہے کہ وہاں پر ایک پرامن اور مستحکم حکومت قائم ہو، کمپلیٹ افغانستان جو ہے اس میں شامل ہو، کوئی حصہ نہ ٹوٹے، اور اسی طرح سے تمام اقوام اور تمام زبانوں کے زبان بولنے والے اور تمام گروہ پر مشتمل ایک حکومت قائم ہو۔ اور پاکستان اور ایران دونوں اس بات کو جانتے ہیں اور اس بات کا اعلان کر چکے ہیں کہ جنگ سے افغانستان کا مسئلہ حل نہیں ہوگا، لہٰذا مذاکرات کے ذریعے سے مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ چاہے اشرف غنی صاحب ہوں یا طالبان ہوں، دونوں کو اپنے ملک کے مستقبل کے بارے میں دیکھنا چاہیے، اور ایک ایسی حکومت بنانی چاہیے کہ جو عوامی بھی ہو، جمہوری بھی ہو، اور ایک مستحکم حکومت ہو جس میں تمام اطراف کو جو ہے وہ شامل کیا جائے۔ افغانستان کا جو مستقبل ہے وہ افغانیوں کے ہاتھ میں ہے۔ اگر افغانی سنجیدگی کے ساتھ اور ذمہ داری کے ساتھ اپنی آئندہ کی نسلوں کو اگر وہ دیکھتے ہوئے فیصلے کریں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ پرامن طریقے سے
انتقال اقتدار بھی ہوگا اور امن قائم ہوگا۔ اور آخر میں ایک بات مسنگ پرسنز کے حوالے سے کروں گا، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جہاں اور دیگر مسائل ہیں وہاں ایک مسئلہ مسنگ پرسنز کا بھی ہے، شیعہ مسنگ پرسنز کا بھی ہے، اور ابھی 2 اپریل کو جوائنٹ ایکشن کمیٹی فار شیعہ مسنگ پرسنز نے اعلان کیا ہے کہ وہ احتجاجی تحریک شروع کرنے جا رہے ہیں، اور ہمارے جہاں دیگر لاپتہ ہمارے پاکستانی ہیں وہاں شیعان حیدر کرار بھی لاپتہ ہیں، اور یہ تحریک چل رہی ہے جو ایک آئینی تحریک ہے۔ ہمارا حکومت سے صرف یہی مطالبہ ہے کہ جو بھی مسنگ پرسنز ہیں انہیں کورٹ میں پیش کیا جائے، آرٹیکل 10 کے مطابق انہیں 24 گھنٹے کے اندر کورٹ میں پیش کیا جانا چاہیے۔ کسی کو بھی لاپتہ رکھنا 24 گھنٹے سے زیادہ یہ غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے۔ ہمارا ایک چھوٹا سا مطالبہ ہے، اور ہم اس تحریک کو شروع کر رہے ہیں 2 اپریل کو، جس میں پورے پاکستان سے مسنگ پرسنز کی فیملیز انشاءاللہ شریک ہونے جا رہی ہیں، اور یہ تحریک جو تمام ہمارے شیعہ گروہوں پر مشتمل ہوگی، اور تمام علماء، تمام تنظیمیں، ذاکرین، نوحہ ماتمی حضرات سب اس میں شریک ہوں گے انشاءاللہ، اور ہم امید کرتے ہیں کہ حکومت ہمارے اس مطالبے کے اوپر توجہ کرے گی، اور یہ مسنگ پرسنز جو ہیں وہ جلد کورٹ میں پیش ہوں گے یا رہا ہوں گے۔ بہت بہت شکریہ اسلام ٹائمز کا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔